نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے۔ اس ذوالحجہ کے مہینے کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک اعمال کا اہتمام کریں اور اسے بڑھ چڑھ کر ادا کرنے والے بنیں۔ ذکر ہے تو ذکر میں کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کوشش کریں، قرآن مجید پورا مکمل کریں، اور اسی طرح جو بھی اعمال ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو بھی ہیں وہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور کسی دن میں بھی اعمال صالحہ اس قدر محبوب نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے جان اور مال لے کر میدان میں نکلا، پھر وہیں سب کچھ قربان کر دیا اور واپس نہیں لوٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، ذوالحجہ کا چاند ہوتے ہی روزہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے اسے بلا کر وجہ پوچھی، کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ حج کے اور دینی شعائر کے دن ہیں، کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال والے لوگوں کی دعا میں مجھے بھی شامل کر لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزوں کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ قربان کرنے کا، 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر ملے گا، اور 8ویں تاریخ کے روزے میں انہی چیزوں کا 100 کے بجائے 1000 کا ثواب ہوگا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 2000 کا، اور یہ 2 سالوں کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جیسے مفسرین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ لیا، پھر 10 شب کو اور ان 30 شب کا تتمہ بنا لیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا۔ اس کے اندر اس کی تفسیر میں کہا کہ وہ 10 راتیں ذوالحجہ کی شروع کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور قرب و اختصاص کی گفتگو سے سرفراز فرمایا، اور انہی 10 ایام میں ان کے لیے وحی والی تختیاں لکھوائی گئیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کا خاص خیال رکھو، ان میں دعا، استغفار، صدقہ خوب کرو، کہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان 10 دنوں کی بلائی سے محروم رہا، اور 9ویں تاریخ کے روزے کا تو خاص خیال رکھو کہ اس میں اس قدر بلائیاں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ یعنی اس ایام کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی پابندی کریں، اور اسی طرح ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کریں ان 10 ایام کے اندر قرآن مجید کو مکمل پڑھیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار میں زیادتی کریں، کثرت کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ان 10 ایام میں آپ جتنا پڑھیں گے، جتنے اعمال صالحہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں جس میں اعمال صالحہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہوں، عظمت والے ہوں، سوائے ان 10 دنوں کے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر آپ جو اعمال بھی کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو اور دنوں کے حساب سے ان میں بہت زیادہ آپ کے لیے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ
کو آپ کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں، بہت زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان پورے 10 دنوں میں بستر پہ ہوں یا مجلس میں ہوں اللہ اکبر ہی کہتے رہتے تھے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 10 دنوں میں راستے میں ہوں، بازار میں ہوں، تکبیر کہتے رہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو زیاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جن اصحاب علم و فقہ کو بھی ہم نے عید کے دن یا ایام تشریق میں دیکھا، سبھی انہی کلمات کا وظیفہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی پڑھتے رہتے تھے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان 10 دنوں میں اپنے وعظ تذکرے کی مجلسوں میں بات کرتے کرتے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے اور فرماتے کہ یہ ذکر کے ایام ہیں اور لوگوں کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ایسا ہی کرتے تھے۔ ابو معشر کہتے ہیں میں نے نخفی سے عشر ذو الحجہ میں راستے میں چلتے ہوئے تکبیر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیث بن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مجاہد سے عشر ذو الحجہ میں راستے میں تکبیر کہنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو شخص آہستہ تکبیر کہتا ہے تو یہ افضل ہے، جو بلند آواز سے کہتا ہے جبکہ مقصد ایک شرعی بات کے اظہار کا ہے تاکہ لوگوں کو بھی دھیان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ ذکر تھوڑا تیز بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں، تیز بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ان 10 ایام کے اندر تو کوشش کریں پابندی کریں، کیونکہ ان 10 ایام کے جو بھی اعمال ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے دوسرے دنوں کے حساب سے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، ذکر کی تسبیح زیادہ پڑھیں، اسی طرح صدقہ خیرات زیادہ دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔